کلمہ شریف کا سارے مل کے ذکر کریں گے، بلند آواز سے کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا سارے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی میلہ نہیں یا کوئی مجلس نہیں ہے، یہ ذکر دی محفل ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے بیٹھن کا ادھر ثبوت دیو، سارے اپنے کام کاج چھوڑ کے ادھر آئے ہو۔ اگر اللہ کا ذکر نہیں کرنا تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الدعا جڑی ہے نا اس فاتح، افضل الذکر جڑا ہے نا وہ لا الہ الا اللہ، جڑا بیٹھ کر اسی اور تسی کر رہے ہیں۔ یہ ذکر فرشتیاں کا بھی ہے، جنات کا بھی ہے، انسانوں کا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے اسی خلیفہ مانا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا تے بھیجا ہے۔ بلند آواز نال محبت کے نال ذکر کرو، لا الہ جتنا ذکر کرو گے نا، جتنی محبت کے نال ذکر کرو گے، اللہ پاک اتنی رحمتاں برکتاں عطا فرمائے گا۔ دنیا دے تمنات حل ہوندے نا، انشاءاللہ تساں اللہ تعالیٰ کا نور بھی ملے گا۔ بلند آواز میں محبت کے نال لا الہ الا اللہ۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کر لیتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کو توبہ کر لیتا ہے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی اس کے بارے کے لکھ دے، کنی باری نہ توبہ بندی سب کی حاضری ہو جائے۔
صلوا عليه جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا لکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع لیلی صلوا میں برا سلاک برا سڑی مگر سے میرا واسطہ، برا سلاک برا سڑی مگر میرا واسطہ، رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب بلغ العلا کشف جمیع خصالہ صلوا علیہ ہوے کلمات جو گئی اساں دے دربار شریف تے نا ہر محفل ماہانہ نا 11 شریف دی محفل ہوندی ہے۔ ایک لمبے ٹائم تو اسی یہ شعر نہ اپنی 11 شریف دے وچ پڑھنے سن، فرق کدو منظوری ہو جائے۔ پھر وجہ رسول تک گیا اتھے سامنے کھڑے ہو گئے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضور کے دست بستہ کھڑے ہو گئے، پھر شعر پڑھیا۔ تو تسی محبت دے نال پڑھو، کیا پتا آج اس محفل وچ کس دی بگڑی بن جائے، کوئی ایسا درد والا، کوئی ایسا ذوق والا، کوئی اللہ کا پیارا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس دی وجہ نال اساں دی پوری ساری محفل قبول ہو جائے اور سارا دی حاضری لگ جائے۔ ہوے کلمہ والی گھڑی آرے کلمہ والی جو گھڑی پھرا میں مدینے گلی گلی آرے کلمہ والی جو گھڑی پھرا میں مدینے گلی گلی کبھی سادگی ہوئے حاضری، کبھی سادگی ہوئے حاضری، کبھی سادگی ہوئے حاضری، کوئی سادگی ودوا کرے بلغ العلا
کشف تعالیٰ دا فضل ہے، کرم ہے اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سانو یہ محفل عطا فرمائی. سب بولو الحمدللہ. اگر اللہ چاہتا اس ٹائم بیٹھ کے اسی کوئی گندے کاماں وچ مصروف ہو گیا، کوئی حرام کاماں وچ مصروف ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ دا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ ایک تو اس نے اپنے حبیب کا امتی پیدا کیتا، دوسرا یہ شکر ہے کہ اس نے سانو یہ محفل عطا فرمائی. قبر دے وچ اور حشر دے وچ یہی محفلاں کام ہوندیاں، یہی وقت کام ہوندے. کہندے ایک بندہ تساں وچوں کوئی کتھوں کتھوں آیا ہو، کہندے ایک بندہ اللہ دے واسطے، اللہ تعالیٰ دے ذکر واسطے کسی محفل وچ جا رہا ہے، کسی مجلس وچ جا رہا ہے، کسی اللہ والے فقیر نال ملن جا رہا ہے، قیامت والے دن اس دے قدماں دی دھول اس دے نامہ اعمال دے وچ توڑی جائے گی. اللہ کو اپنے بندے دے نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. اے اسیاں اسی اس ٹائم آنے ہیں جس ٹائم بالکل تھک چکے ہوئے، کوئی رشتہ دار کوئی دوست احباب کم نہیں ہوگا نا، اس ٹائم اسی مسجد جانے ہیں، اس ٹائم اسی پیر فقیر کو لانے ہیں، پھر ساری دنیا میں اسی آزما چکے ہیں، تمام سارے سورسز اختیارات ختم ہو گئے، پھر اسی اللہ دے کو بلانے ہیں. اللہ کو اپنا بندہ پھر بھی بڑا محبوب ہے. آپ علیہ السلام صحابہ بیٹھے سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل دے شخص کی گل سنائی. فرمایا کہ بنی اسرائیل دے ایک شخص سی، بڑا مال و دولت والا سی، بڑا عیاش بندہ سی، بہت زیادہ جائیداداں مال مویشی بہت زیادہ، یعنی امیر بندہ سی. اچھا جوں پاسا پلٹیا مال و دولت جاندا رہا، کار بار جاندا رہا. اچھا ایک مال و دولت دے نال تہاڈے تمام رشتے، اج اگر تسی فقیر ہو جاؤ تو تمام رشتے ختم. اس دے نال اسی طریقے نال ہویا، اس کا جس ٹائم سارا کچھ ختم ہویا، تمام دوست احباب چھوڑ گئے، تمام رشتے دار چھوڑ گئے، جس ٹائم بالکل کاروبارو فارغ ہو گیا، پھر اس نے چلو جو مسجد چلی، جس طریقے نال اسی کرنے ہیں چلو جی مسجد چلیے. مسجد وچ گیا، اللہ تعالیٰ دے اگے بیٹھا، گڑگڑایا ہویا، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. تھک گیا، سارے چھوڑ گئے، سارے مت گئے، سارے چھوڑ گئے، کوئی نہیں حج بنے. یا اللہ بس تو ہی ہوئی. اے آفتا سجدے وچ گیا، اللہ نے کہا چلو یہ فرشتے ہو، جو اے میرا بندہ آدھا ہے وہ کر دے، جو اے میرا بندہ آدھا ہے وہ کر دیو. سبحان اللہ دا بولو نا بھی یار، سیاڈے ٹھنڈے بندے ہو گئی، اللہ دا ذکر سن لو تو کوئی اپنا ثبوت دیو بیٹھن دا، اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. اور اللہ نے کیا فرمایا، فرشتے ہو جاؤ میرا بندہ جو آدھا ہے وہ کر دے. فرشتے نے آکھا یا اللہ ڈر کے نہیں آیا، یا اللہ یہ ڈر کے نہیں آیا کہ مجبور ہو گیا ہے، یعنی یہ اینڈ ہو گیا سی کہ پھر بندہ آیا. اللہ نے آکھا منو پتہ ہے میں اللہ تعالیٰ فرماندا بھی میں وہ چیزاں جاننا جو تسی جو جان دے. اللہ مجھ غیوب ہے اللہ تعالیٰ. تو فرمایا بھی منو یہ بھی پتہ ہے میں اس کی دے دینا ہے، اس نے پھر نس جانا ہے، میں اس کی دے دینا ہے، اس نے پھر نس جانا ہے. اس طرح میں چلو جو بندہ یاد کر دے. اچھا جی دن پھر گئے، پھر وہی مال و دولت اور عیاشیاں اللہ نے پھر کھول گیا، اللہ کی پھر کھل گیا. پھر تھوڑے ٹائم بعد زوال شروع ہوا، پھر زوال آیا، پھر مسجد جا گیا. پھر ہی اللہ نے آخیا اللہ ہوں تو ہی ہیں، سارے کچھ چھوڑ گئے، پھر تنگ دست ہو گیا، پھر محتاج ہو گیا، پھر فقیر ہو گیا. اللہ نے آخیا فرشتے ہو چلو جس طرح آدھا ہے میرا بندہ اس طریقے نال کر دو. تسی گل سنو اللہ تعالیٰ دی. اللہ کہے چل نہیں نکل، کچھ بھی نہیں ہے تیرے کو، بار بار تو ڈرامہ لایا ہوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے نا 70 گنا تو زیادہ پیار کرتا ہے،
ایک بچہ رو رہا ہے نا بل گئے وہ تھوڑا سا رکھ رہا ہے ماں آدھی ہے کہ میں دنیا ہے تو ادھر کر دیا لیکن بچے کو ہر چیز دے اس طریقے نہ نہیں ہے لیکن وہ کریم 70 ماہ کو زیادہ اپنے بندے نہ پیار کرتا ہے یہ اسی آدمی اپنی جانوں کا ظلم کیتے اللہ کی پورا بیٹھے ہیں نماز بھی اسی دکھاوے دی پڑھنے ہیں اس کی دسنے واسطہ کہ وہ محلے سے پتہ لگیا کہ جی میں مسجد گیا سا نماز پڑھنے واسطے نماز بھی پڑھنے ہیں الٹا اللہ پر احسان بھی کرنے ہیں اچھا دوسری دفعہ وہ آیا نا اللہ نے پھر فرشتیاں کی آخیا فرشتے جاؤ جس طرح یہ میرا بندہ آ جائے اس طرح کر چھوڑ اللہ نے فرشتیاں نے پھر آخیا یا اللہ یہ ڈر کے نہیں آیا یہ مجبور ہو گیا اللہ نے آخیا منو پھر پتا ہے میں پھر اس کی دے چھوڑنا اس نے پھر نس جاتا خیر پھر دیتا پھر حالات بدل گئے 70 مرتبہ اس نے توبہ کی تھی 70 مرتبہ پھر گیا یعنی ہر مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر جا رہا آخر ایک دن انہیں مجبوری نہیں ہوئی رات میں لیٹے ہے ایک دم دل میں مجھے خیال آیا میرے تو بڑا کوئی بدبخت ہے میرے تو بڑا کوئی ظالم ہے میرے تو بڑا کوئی بدبخت ہے خبیث ہے کہ 70 مرتبہ میں توبہ کرنا اللہ کے نال تو پھر وہ میری توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن میں اٹھ جانا پھر وہ چیز ہوئی اور پھر اٹھے آ رہا بیٹھو 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 وہ چیز ہوئی نا اور اٹھے آ رہا راتی اور اٹھے آ توجہ رکھنی ہے ادھر سارے ٹھیک ہے اور راتی اٹھے آ ان مال دولت ہے سارا کچھ ہے اور مجبوری نہیں ہے اور اندروں کسی چیز نے اٹھایا آج چل ہوئی مسجد گیا آخیا یا اللہ 70 مرتبہ میں توبہ کی ہے 70 مرتبہ تو من معاف کیتا ہے منو تو کچھ آخیا ہی کوئی نہیں اتنا تو کریم ہے اتنا تو شہنشاہ لجپال ہے اس کریم نو آج اسی بولے بیٹھے اپنی زندگی وچ اسی دنیا داری اس قدر مصروف ہو گئے ہیں اپنی بیوی بچیاں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ اسی نماز روزہ ذکر اذکار تسبیحات یہ تمام چیزیں اسی ریاکاری کی بنا پر کر رہے ہیں لوگاں کو دکھانے واسطے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دے نال اگر کسی کو سچا عشق ہے سچی محبت ہے وہ آدم بانج فقیر کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا اے فقیر لوگن جڑا اس نفس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہوتے ایک بندہ ہے نا اس کا کام کاروبار کا چل رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے جی میری ضرورتیں پوریاں نہیں تھوڑے ٹائم واسطے آیا لیکن تہاڈی توجہ چاہیے سبحان اللہ بولو بھائی اونچی بات نہ بولو بھائی ایک بندہ ہے نا خدا کام کاروبار چل رہے تھے ضرورتیں پوریاں نہیں ہوئی کہ جی اخراجات بڑھ گئے پروگرام بنایا جی باہر چلے جانے بعد ملک چلے جانے ہیں ادھر گیا ادھر بھی وہی رولے وہی سے اپنے وہی اخراجات پورے نہیں ادھر جی سویرے بھی کام کیتا شامی بھی کام کیتا پھر بھی کہا رہے ہیں وہی گلے خرچے نہیں پورے ہو یہ کریے خرچے نہیں پورے ہو ساری زندگی کمایا 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 لیکن ایک دفعہ بھی زندگی کے خیال آیا کہ میں اس مالک ایک سجدہ کرا اس مالک کا ایک شکر ادا کرا کہ اس مالک نے من بولا نہیں بنایا اس مالک نے من ننگڑا نہیں بنایا اس مالک نے من ٹھیک ٹھاک اچھا بڑا انسان بنایا کدے اسا نے اس چیز کا نہیں کیتا شکر ادا مالک کا کیتا ہی نہیں جتنی ضرورتیں ہوئے نا پھر بھی اسا نے گلے اور شکوے بزرگان دین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نا 3 طریقے نال بندے کو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے طریقے نال 3 طریقے نال بندے کو آزماتا ہے ایک تو مال و دولت لے کے آزماتا ہے دوسرا مال و دولت لے کے آزماتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جس کو لائی کوئی نہیں ہے ایک تو ہے نا جس کو آ کے لگا گیا ایک اور ہے جس کو لائی کوئی نہیں ہے جس کو دیتا اس کو دیکھا کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا جس کو دے کے لے لیا اس کو دیکھا کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا جس کو ہے ہی نہیں نا اس کو تکیا کہ میرا بندہ میرے نال شکوہ کرتا ہے یا میرے تک اعتماد کرتا ہے اعتماد ہے نا آج دی روٹی کھا دی سو رہا کل جاری سے اللہ دے
یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، اپنے آپ کو اللہ والے نال جوڑو، انہاں تو بغیر صحیح راستہ کوئی نہیں پسند ہے۔ اج کل تو اتنے فتنے نا، یہ ذکر کی محفل سجائی ہے، اس وچ اسی اپنی کوئی کرامتا نہیں دس رہے۔ اللہ والے کا ذکر لازمی ہے، لیکن انہاں کا ذکر کرو گے تو وہ اپنے تک نہیں رکھیں گے، وہ اللہ تک پہنچائیں گے۔ لاہور میں ایک بزرگ ہوتے ہیں حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ، انہوں کا ایک مرید نواں مرید ہویا، کسی بندے نے اس کو پوچھا کہ تیرے پیر دا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پیر دا نام اللہ ہے۔ میرے پیر دا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ وہ پیر کو چلا گیا، وہ پیر صاحب یہ تو اللہ بنا رہا ہے، یہ تو شرک ہو رہا ہے، یہ تو کفر ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے واسطے اللہ واسطہ آیا سی، اس کا مطلب اس کا مقصد اللہ ہے۔ جس ٹائم اس کو اللہ کی منزل مل گئی میں بھی سیٹا ہو جاؤں گا، اللہ جانے کا اے جانے سبحان اللہ۔ اسے واسطہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ تو سیدھا ساری بھیجو اللہ اللہ کرو، ثواب ضرور مل سی، لیکن جب تک کسی دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیا تو سانی توڑ نہیں چڑھتا۔ بابا فرید شکر گنج مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ، لال شہباز قلندر، آج انہاں دے نام کیوں ہیں؟ داتا صاحب، انہاں سب نے مرشد پکڑیا، انہاں سب نے پیر پکڑیا۔ پیدائشی ایک ولی اور چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہاں سارے نے ایک تعلیم حاصل کرنے واسطے ایک مرشد پکڑیا۔ اس مرشد نے پھر پکڑ کے نا تو حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے گیا۔ حضور دی بارگاہ دے اندر وہ لے کے جا سکتا ہے جڑا خود پہنچے گا، جڑا خود ہی نہیں پہنچے گا وہ کس نے کدھر لے کے جائے گا۔ اس واسطے اپنے آپ کو نا اللہ والے دے نال جوڑو، اے دنیا وچ بھی ساتھ دیندے اور آخرت وچ بھی ساتھ دیندے، قبر وچ بھی ساتھ دیندے اور حشر وچ بھی ساتھ دیندے۔ اللہ تعالیٰ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت ضرور اختیار کرو، کچھ ٹائم نکال کر اللہ والوں کے کول بیٹھیا کرو۔ انہوں نے اللہ کی راضی کیتے ہوں، انہوں نے تمام دنیا تمام کاج اللہ کے واسطے چھوڑے ہوتے، اللہ نے بنایا ہوتا ہے۔ تو پھر اگر تسی انہوں کے کول بیٹھو گے تو پھر اگر رات میں بیٹھ کے کوئی اللہ تساں واسطے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رد نہیں کرے گا۔ اور اپنی زندگی میں اللہ واسطہ تسا جو بھی کام کرنا ہے نا وہ اللہ واسطہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیو، تھوڑے ٹائم کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن آسان ضرورت ہے۔ تو واسطے ایسا محفلہ جس جگہ بھی ہو اس جگہ تو ضرور شرکت کرو، اور اس طرح نہیں بس ایک فارمیلٹی بیٹھو نا۔ ایک اللہ والے ایک مشہور ایک گل آتی ہوتے وہی جس ٹائم بارش ہو رہی ہو ہے نا تو پیالہ سے کرتا، بارش ہو رہی ہے تو پیالہ سیدھا رکھو پھر اس میں ڈالیا جائے گا۔ اگر پیالہ تھوڑا موندا ہوا ہے، اس گل کا مقصد یہ ہے، مطلب اس گل کا یہ ہے کہ جس طرح محفل ہو رہی ہو ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تسی سوچ رہے ہو میں ہوں اتوں نکلنا ہے، میں گھر جانا ہے، اتنے کام کاج ادھر جانا ہے، اس کو پیسے لینے وہ دہی لے کے گھر جانا ہے، وہ دودھ لے کے گھر جانا ہے، پھر مطلب یہ ہے کہ تھوڑا برتن موندا ہے۔ اللہ دے ذکر واسطے بیٹھو، پھر اللہ دے ذکر واسطے بیٹھو، اللہ دی محبت واسطے بیٹھو۔ کوئی پتہ نہیں زندگی دا کل قبر وچ جائیے اسی کچھ آکھنے جو تو ہوئے نا، کس فقیر نہ چڑھا پالا ہے وہ بڑھ کے خود ہی آ جاتے ہیں، جنہ دا بندہ ہوتا نا وہ خود ہی آ جاتے ہیں۔ اے کسی ایم این اے ایم پی اے دا بندہ کوئی پکڑ کے دسے نا آسن کے نہ آسن تو اگر پیرانے پیر روز پاگرہ نے مرید کسی نے پکڑ لیا تو پھر وہ آپ آسن آپ آگے اپنے مرید کو چھڑوان گے، بلکہ آپ کا اللہ دے نال وجہ ہے وہ سے پاک دا جنہ دی نسبت لے گا جیسی سارے تو موجود ہے۔ آج نسبت دیکھو نا اللہ دا تعارف ہم کس نے کرایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بولو تو یار کس نے تعارف کرایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اس تو اگے پھر ایک لڑی چلتی آئی نا، اسی تو اللہ ہم جانتے ہی نہ سن اللہ کدھر ہے، کون ہے، کیا حساب کتاب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی، ایک اللہ ہے وہ پوری دنیا کا خالق ہے، پوری دنیا کا مالک ہے۔ پھر اگوں یہ بزرگان دین نے
اس چیز نو اچھے طریقے نال اچھے انداز نال اساں نے اگر پیش کیتا انہاں دی نسبت لے کے اسی سارے محفل وچ موجود ہاں تا حضور اس پاک اللہ دا وعدہ ہے کہ تہاڈے مرید نو اس ٹائم تک موت نہیں آنی جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھنا سبحان اللہ جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھنا تا کل قبر وچ ساری جان نہیں چھڑان لے آج اسی انہاں دی نسبت لے کے پھرنے ہاں لوگ کہتے جی وہ کچھ بھی نہیں تے انج بھی نہیں تے انج بھی نہیں بڑے بڑے جنے اے دا شاہی کوئی نہیں نا بڑے بڑے جنے انہاں نو منیا جی او دا پیرانے پیر تاجدار گولڑا وہ آتے سن سارے پیراں کی چھوڑ دیو پیر سید نصیر شاہ صاحب وہ کہتے سن تمام پیراں کی چھوڑ دیو لیکن پیرانے پیر دا دامن نہ چھوڑے ہو وہ بڑا وڈا پیر ہے اور پیرانے پیر ہے آپ نے جس ٹائم اعلان فرمایا نا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ اس ٹائم ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے آپ دیکھنا جس ٹائم آپ کی آواز آئی نا وہ سے پاک نہیں آپ نے فرمایا نہیں جناب ہن تسی دیکھو انہاں دی محبت دیکھو آپس آپ نے فرمایا جناب تہاڈا قدم میری گردن تے نہیں میری اکھاں اوپر ہے میرے متھے اوپر ہے میری لباں اوپر ہے تہاڈا قدم محبت دیکھو عقیدت دیکھو اللہ والے نال محبت کرو نسبت ضروری ہے مرشد ضروری ہے لیکن احترام ادب سب کا ہو تاکہ اے لوگ پھر تو اللہ تک لے کے جائیں اللہ کی محبت بغیر فقیر تو بغیر درویش تو مل ہی نہیں سکتی اگر جس کو ملی ہے نا پھر گمراہ ہونے کا خطرہ ہے اساں ایسے ایسے بندے دیکھیں جو کہتے سن کہ اسی رات نو ایک تخت آندا ہے رات نو ایک تخت آندا ہے اس پر اسی بیٹھنے آ تو تخت اڑدا ہے جس ٹائم کوئی تھوڑا بہت دسیا نا تا تخت جو ہوا نکل گئی وہ کیسی شیطان سی ہو بغیر پیر بغیر مرشد ہو کوئی ہی بلندی تک بندہ جا نہیں سکتا کسی کو اللہ کی محبت اللہ کی معرفت مل سکتی اور اہل بیت کا دامن ضرور تھامنا آج انشاءاللہ انہوں پڑھ کے اسی ہدیہ بھی کریں گے انہوں نے وسیلے دے نال اسی تمام اپنی حاجات مشکلات پریشانیاں انہوں نے رکھاں گے کیونکہ بڑیاں مقرب ہستیاں بڑیاں مقرب ہستیاں اور انہوں کا وسیلہ اللہ پاک نے کدے رد نہیں دیتا اہل بیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولائے کائنات سیدنا امام حسن مجتبی سیدنا امام حسین سید الشہداء اے اہل بیت انہاں دا ادب کرو انہاں نال محبت کرو دنیا داری کسے کو پوری نہیں ہوئی دنیا داری پوری نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ تو سن رزق حلال عطا فرماوے اللہ تعالیٰ تو سن بہت رنگ لاوے لیکن اپنی محبت اللہ دے نال اللہ والے دے نال مضبوط کرو انشاءاللہ دنیا وچ بھی کامیاب ہوگے انشاءاللہ آخرت دے وچ بھی کامیاب ہوگے ہن بیٹھ کے اساں جس طرح دا طریقہ کار ہے ذکر دا بہت توجہ دے نال بہت محبت دے نال اللہ دا ذکر کریں گے اس تو بعد دعا ہو جائے گی یا حی یا قیوم 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 یا قیوم یا حی 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 یا قیوم یا قیوم یا حی 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 یا قیوم یا
یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب کی آواز ہم چاہیے سب کی آواز لا الہ الا اللہ 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 الا 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 اللہ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك يا أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه या अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह तेरा जिक्र किया, तेरे हबीब का जिक्र किया, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मौला करीम जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला करीम जो कर्जदार हैं उन्हें कर्जे से खुलासी अता फरमा। मौला करीम जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिला अता फरमा। मौला करीम जो बेरोजगार हैं उन्हें नेक और आला रोजगार अता फरमा। मौला करीम जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद मुरीना अता फरमा। मौला करीम जिनकी औलाद है उन्हें सालिहियत और सलाहियत अता फरमा। मौला करीम जो बेघर हैं उन्हें घर अता फरमा। जो बेदर हैं उन्हें दर अता फरमा। या अल्लाह जो बेज़िक्र है उन्हें ज़िक्र की लज़्ज़त अता फरमा। मौला करीम हमें कामिल ईमान, कामिल हिदायत अता फरमा। मौला करीम हमें कामिल इखलास और कामिल अखलाक अता फरमा। मौला करीम हमें कामिल बरकत और आफियत अता फरमा। मौला करीम हमें ज़िल्लत, इल्लत और किल्लत से बचा। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी किफायत फरमा। या अल्लाह हमारी किफायत फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम ज़रूरियात को अपने खजाना-ए गैब
ہدایت سے پورا فرما۔ اے میری پاک پروردگار ہمیں دل دل کا بھکاری نہ بنا، دل دل کا منگتا نہ بنا، دل دل کا محتاج نہ بنا، دل دل کا سوالی نہ بنا۔ اے میرے مالک و مولا ہمیں اپنے دل کا منگتا بنا، اپنے دل کا بھکاری بنا، اپنے دل کا سوالی بنا۔ الہ العالمین ہم سب کا آنا اپنے اللہ قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس محفل کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں یا اللہ تیرے نام کی محفلیں، تیری یاد کی محفلیں، تیری محبت والی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے میرے مولا، ہمارے زنگ آلود دلوں کو اپنی محبت کے نور سے، اپنی معرفت کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہم اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور اس محفل کی برکت سے یا اللہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں پر نادم اور شرمسار ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی میل اور کچروں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ حرام رزق سے بچا۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک میرا مولا نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت مولا تیرے کرم سے ہے، تیرے فضل سے ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ اتنا عرصہ ہم تجھے بھولے رہے، یا اللہ تجھ سے نا آشنا رہے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، تہجدیں پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار تسبیحات اعمال کرتے رہیں، کوئی ایسا بھول، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا غلط کام یا اللہ ہو گیا جس کی وجہ سے تمام اعمال سلب ہو جائیں، تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے بڑے بھول سے بچا، یا اللہ ہمیں ایسے غلط کاموں سے بچا، یا اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے فرما بردار بنتے ہیں میرا مولا۔ یا اللہ ان لوگوں کی صفوں میں شامل نہ فرما جو تیرے نافرمان ہیں، دن رات تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، دن رات تیرا مولا کریم حکم ٹالتے ہیں۔ یا اللہ تیرا جو حکم ہے اس کی حکم ادھوری کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنے فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارا رزق پاک کر دے، یا اللہ ہماری نسلوں کو پاک کر دے، ہماری نسلوں کو پاک کر دے۔ یا اللہ اس محفل کی برکت سے یا اللہ ہماری نسلوں میں برکت کو پہنچا، یا اللہ ہماری نسلوں میں برکت کو پہنچا۔ یا الہ العالمین ہماری نسلوں کو نیک بنا، یا اللہ ہماری نسلوں کو نیک بنا۔ یا اللہ اپنا خاص بندہ بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں امن سکون عطا فرما۔ یا اللہ جو فتنے فساد لڑائی جھگڑے مولا کریم تمام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس گھر پر اپنا خصوصی رحم و فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ حبیب کیسر اور رحمان صاحب کے کام کاج میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جس نے بھی دعا کے لیے کہا لکھا چاہا یا اللہ سب کی دعا کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس سارے محلے پر اپنا خصوصی رحم و فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ اس محلے پر اپنا خصوصی رحم و فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ اس محلے پر اپنا خصوصی رحم و فضل و کرم نازل فرما۔ صدا دئی اس بار کبھی گزار نہ ہر پکار پل کھاوے
بزرگان دین کا فیض اس جگہ سے جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ ہمارے سلسلے کے جتنے بھی بزرگ ہیں یا اللہ سب کا فیض اور یا اللہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہمارے آستانے کا فیض اس جگہ سے جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ جو بھی حاجت مند آئے ضرورت مند آئے یا اللہ سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو جیسے مراد لے کے آئے کبھی خالی نہ جائے۔ تجھے تیرے حبیب کے اہل بیت کا واسطہ، تجھے تیرے خاص بندوں کا واسطہ، تجھے تمام اولیاء اللہ کا واسطہ، ہمارے سلسلے کے تمام بزرگوں کا واسطہ۔ یا اللہ اس جگہ کا اس ذکر کی جو ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے تعدیر برکتیں قائم اور دائم فرما، تعدیر برکتیں قائم اور دائم فرما۔ اس گھر پر تمام زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ چاہے سخی آقا جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ تو کامل ہے، تو مکمل ہے۔ یا اللہ ہمیں کبھی مانگنا نہ آیا ہے مولا، تو سدا بھی مانگے عطا فرما، اور ہم کبھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہے میرا اللہ۔ سدا بھی مانگے عطا فرما، سدا بھی مانگے عطا فرما، سدا بھی مانگے عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا وارث یا نصیر، نعم المولا ونعم النصیر۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وإطرتہ اجمعین، آمین آمین آمین، بحرمت السید الابرار والمرسلین اجمعین برحمتک یا رحمت۔